حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی چند آیات تلاوت کی ہے۔ قرآن مقدس اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس میں ہزاروں موضوعات ہیں اور اس کے اوپر لوگوں نے بہت محنت کی ہے۔ میں جس حساب سے قرآن مجید کو لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں وہ پیرایا کچھ ایسا ہے کہ عام لوگ اس پیرامیٹر کو سمجھ سکیں۔ میں جب اسکول کالج پڑھتا تھا تو مجھے بڑی ایک تشویش سی رہتی تھی کہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر، کیوں اس کو اتنی بڑی کتاب کہتے ہیں، سمجھ تو کچھ آتا نہیں ہے۔ تو یہ پیرامیٹرز تھے میرے۔ تو جب اللہ نے توفیق دی، کچھ ٹھوکرے وکرے کھا کے مدرسے کی طرف آئے تو میں 6 سال میں تھا تو میں بیمار ہو گیا، ایسا شدید بخار ہوا کہ بالکل بستر سے لگ گیا، تو ہاسٹل چھوڑ کے گاؤں چلا گیا۔ اساتذہ نے کہا کہ آپ جاؤ وہاں پہ کافی بہتر ہوئی طبیعت۔ تو ایک دن میرے کچھ دوست آئے تھے، کرکٹ کے دوست جو تھے وہ سب ملنے آئے ہوئے، کہنے لگے یار بتاؤ یہ تم 6 سال ہو گئے ہو قرآن پڑھ رہے ہو، ان کو کیا پتا مدرسے میں کیا ہوتا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، تو کیا ہے قرآن مجید کے اندر؟ تو اس وقت میرے ذہن میں 1-2 باتیں آئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن ایک چیز میں تم کو سناتا ہوں، اور وہ تھے قرآن مجید کے اندر جو واقعات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ پچھلی مرتبہ میں نے یہاں پر سورہ یوسف کے حوالے سے مختصر قسم کی باتیں ذکر کی، تو اس سال میں سورہ کہف کے بارے میں چند مختصر باتیں ذکر کروں گا۔ سورہ کہف یہ قرآن مجید کی بڑی زبردست صورت اور ایسی صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یعنی زمین کا جو آخری زمانہ ہے اس کے ساتھ اس صورت کو جوڑا ہوا ہے۔ ورنہ قرآن مجید کا ہر حکم، ایک آیت یہ ایسی ہے جو 1400 سال پہلے جس طرح تھی اسی طریقے سے آج بھی وہ ثابت ہو رہی ہے، آج بھی وہ ثابت ایسے ہی ہو رہی ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے، آسان لفظوں میں کہوں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج کے لیے یہ نازل ہوئی ہے، آج کے زمانے کو، آج کے حالات، سیاسی حالات، معاشی حالات، اکانومیکلی، ایجوکیشنلی جو حالات ہیں وہ آج کے حساب سے نازل ہوا ہے، اور بڑے زبردست پیرائے ملنا چاہیے، بہت بہترین پیرامیٹرز ہیں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ دن ہیں ہمارے پاس، میں چاہوں گا کہ آپ حضرات بڑی توجہ سے بیٹھیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، جانتا ہوں آپ حضرات بہت زیادہ مصروف ہیں، لیکن انشاءاللہ کچھ لے کے جائیں گے۔ تو آپ حضرات بھی اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ رمضان کی ان گھڑیوں میں قرآن مجید کی کچھ سطریں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہوا یہ تھا، میں بتاؤں گا اس کے بارے میں کہ اس کو اللہ رب العزت آخری زمانے سے کیسے جوڑ رہے ہیں۔ آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہے دجال آئے گا۔ تو دجال اپنے آنے سے پہلے بہت سی چیزیں، بہت سے جال پھیلائے گا، بہت سی چیزیں وہ دنیا کے اندر نافذ کرے گا جس کو ہم اگنور نہیں کر سکیں گے۔
جیسے موبائل فون ہے، جیسے انٹرنیٹ ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اسی جنگ کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس جنگ کو جیتنا ہے۔ اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، اور کیسے سکھایا؟ باقاعدہ کہانیاں سنائی کہ پورے بادشاہ میں جال بنا ہوا ہے، تیار ہے اس کا جال، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، آج تک کوئی بچا نہیں، لیکن یہ لڑکے میں نے بچائے، ان نوجوانوں کو بچائے۔ بوڑھا آدمی ہے، سمجھدار ہے، اس کے دماغ کام کرتا ہے، بہت ذہین ہے، وہ نکل گیا، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ بوڑھا آدمی ہے، کس نے ترس کھا لیا، بھائی چھوڑ دو یار، چھوڑ دو بھائی، رہنے دو یار، بوڑھا آدمی تمہارے ابا کی عمر کا ہے۔ جوان لڑکے جن کی عقل پختہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بچایا، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ تو یہاں ہمیں وہی چیزیں سکھائی جائیں گی، وہ پیرامیٹرز میں آج کے ساتھ جوڑوں گا۔ یہ سورہ کہف ہے، کچھ باتیں میں بتا دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص روزانہ، جو شخص، حضرت انس فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی 10 آیتیں پہلی اور 10 آیتیں آخری یہ یاد کر لے گا، زبانی یاد کر لے گا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ دجال کا فتنہ کیا میں بتاؤں گا آگے چل کے، ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے بتاؤں۔ اللہ اس کو فتنہ دجال سے بچائیں گے۔ کیسے بچائیں گے؟ آپ حضرات میں کوئی ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا جس نے انجینئرنگ پڑھی ہو یا آئی ٹی پڑھی ہو؟ ہے ایسے لوگ ہیں؟ جو آئی ٹی پڑھا ہوا ہے، اگر وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو ہی پتہ چلے گا نا آئی ٹی پڑھا ہوا ہے، یا آئی ٹی پڑھے ہوئے کے سینگ نکل آتے ہیں۔ مجھے جناب آپ بالکل خراب سسٹم لے کے آتے ہیں، میں ایسا سافٹ ویئر بناؤں گا، ایسا سافٹ ویئر اسی سسٹم میں بنا کے دوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا ہے جی؟ کیوں؟ ہمارے سینگ لگے؟ نہیں، میں آئی ٹی پروفیشنل، میرا کام ہے، میں جانتا ہوں میں نے مردہ چیز میں کیسے جان ڈال دی، میں نے خراب سافٹ ویئر کو کس طریقے سے بنا کے اس کو لاکھوں میں بیچنا ہے، میں جانتا ہوں، میں کس طریقے سے ٹریڈنگ سافٹ ویئر بناتا ہوں، کس طریقے سے اس میں ٹریڈنگ ہوگی، کس طریقے سے بلاک چین بنے گا، میں سب جانتا ہوں، وہ میرے پہ چھوڑ دیں۔ میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے کھلونا لگے گا مجھے، اور وہ جناب اسی میں سے لاکھوں روپے نکال کے لوگوں کو کھلائے گا، اس پہ سینگ لگے ہوئے ہیں، اس کو معلومات ہیں، اس کو اس کے بارے میں معلومات ہے، اس نے اس چیز کو بار بار پڑھا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، ریپوٹیشن کے ساتھ کیا، ریپوٹیشن کے ساتھ اس نے اس کام کو اتنا کیا ہے کہ وہ ماہر ہو چکا۔ ایسی سورہ کہف کی 10 آیات یاد کر لینے سے کیا ہوگا؟ جب ریپیٹیشن ہوگا نا تو اس کے اندر بھی وہ چیزیں آئیں گی، وہ گر آئیں گے اس کو بچنے کے۔ اللہ رب العزت اس میں ایک ملکہ ڈالیں گے، ایک حفاظت کرنے کی چیز ڈالیں گے کہ وہ اس کو پڑھے گا، اور پڑھنے کے بعد اللہ اس کو ایسے محفوظ کریں گے کہ دوسرے اس طریقے سے بچ نہیں پائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے کلمات اثر کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ بہت شریف النفس اور نیک اور شریف لوگ ہیں، لیکن آپ چھوڑ دیں ہمارے مسجد کے امام صاحب، ان کو ایک بندہ بیٹھ کے 5 گالیاں دیتا ہے، کیا ہوگا؟ رنگ سرخ ہو جائے گا نا، رنگ سرخ ہو جائے گا۔ کوئی بھی یہاں پہ شریف النفس آدمی کو کوئی رکشے والا گالیاں دیتا ہے، کوئی پان والا گالیاں دے گا، برا لگے گا نا، غصہ آئے گا، اس کو نہیں کہیں گے یار کیا اس کے منہ لگنا، لیکن گھر میں جائیں گے تو بیوی پہ جان لگی، ہاں کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ جب گالی کے کلمات اثر کر سکتے ہیں میرے اوپر، تو قرآن کے کلمات کیوں نہیں اثر کریں گے؟ اپنا اثر دکھائیں گے۔ تو سورہ کہف کی 10 آیات یاد کر لیں، پہلی یا آخری یاد کر لیں، اتنا یاد نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ جو ابتدا کی کچھ آیات پڑھ لے، بلے سے دیکھ کے پڑھ لے، اور آخری کی کچھ آیات دیکھ کے پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے اندر ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، ایک ملکہ پیدا فرما دیتے ہیں، ایک سمجھ اور بصیرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ اس کی شان کیسی ہوتی ہے؟ اگر وہ 10 آیتیں پڑھتا ہے تو اس کی شان ایسی ہے کہ پاؤں سے لے کے سر تک ہوگا، اور اگر وہ پوری سورت پڑھ لیتا ہے تو زمین سے لے کے آسمان تک اس کو نور حاصل ہوگا۔ نور کا مطلب جو ہم خیالی طور پہ نور سوچتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ نور کا مطلب ایک بصیرت، ایک سمجھ ہوتی ہے، جیسے آئی ٹی والے کو ایک سمجھ ہوتی ہے، ڈاکٹر کو دوائی کی سمجھ ہوتی ہے، ایسی اللہ بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے سنیں، یہ روایت تو ایسے ہے کہ جو صبح شام پڑھ لے گا، کب پڑھے گا؟
دوسری روایت میں آتا ہے جمعے کے دن پڑھ لے، جمعے کے دن پڑھ لے، صبح پڑھ لے، شام پڑھ لے، جس وقت پڑھ لے، مغرب جمعرات کی مغرب ہوئی اور جمعے کی مغرب کے درمیان یہ پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت ایسی نورانیت عطا فرمائیں گے کہ پورا ہفتہ 8 دن کسی بھی فتنے سے وہ محفوظ رہے گا، ہر قسم کے فتنے سے۔ فتنے سے مراد ہے میجر ایکسیڈنٹ ہو گیا، فتنے سے مراد ہے چوری ہو گئی، فتنے سے مراد ہے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا، فتنے سے مراد ہے آپ باہر نکلے اور آپ باہر نکلے تو آپ کو کسی نے لوٹ لیا، فتنے سے مراد آج کل سیاسی حالات چل رہے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں تو چلتے ہی رہتے ہیں، تو کبھی بھی کچھ بھی کیسے بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے ہم کو سکھا دی ہیں کہ تم یہ کر لو تمہاری حفاظت میں کروں گا۔ چنانچہ 8 دن تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ فتنے کا مطلب آزمائش ہوتا ہے، اللہ کسی بھی آزمائش سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو کوشش کریں جمعے کے دن سورہ کہف لازم کریں، اس سے اللہ حفاظت۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دجال کا فتنہ بھی آ گیا اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بھی اللہ اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک فتنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تھا، امیہ بن ابی صلت اور نضر بن حارث، یہ دونوں مدینے کے اور مدینے کے یہودیوں سے جا کے پوچھا کہ بھئی یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کچھ سوال بتائیں، ہم اس سے سوال کریں تاکہ وہ شخص فتنے میں مبتلا ہو اور ہم سے ہار جائے۔ تو ان یہودیوں نے سوال کیے تھے، وہ یہودیوں کے سوال میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا، لیکن سمجھیں سوال کیے تھے یہودیوں نے کیے تھے نضر بن حارث کو کہ جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے یہ سوال کرو، اور بڑی دلچسپ سچویشن ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ سوال کتنا فیصد ٹھیک ہونا چاہیے، کتنا فیصد غلط ہونا چاہیے۔ اگر اتنا فیصد ٹھیک ہوا تو پیغمبر ہے، اگر اتنا فیصد نہ آیا تو اس کا مطلب پیغمبر ہے، اگر سارا بتا دیا تب بھی جھوٹا ہے، اگر سارے سے کہہ دیا نہیں پتہ تب بھی جھوٹا ہے۔ کیسی سچویشن بنائی؟ آج بھی یہود ایسے ہی کر رہا ہے، کسی اور واسطے سے ہمارے سامنے کچھ سچویشنز رکھ دیتا ہے کہ اس کے اندر مسلمان کبھی علماء پہ بھروسہ نہ کریں، کبھی اپنی بیوی پہ بھروسہ نہ کریں، کبھی اپنے بچوں پہ بھروسہ نہ کریں، کبھی کسی پہ بھروسہ نہ کریں، اور کبھی اپنے آپ پہ بھی بھروسہ نہ کریں۔ اس طریقے کی سچویشن یہود ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور بناتے ہیں، اور ہم اس کا آئے روز شکار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کو کچھ چیز سے ذکر کروں گا۔ ہمارے 20 منٹ مکمل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ بقیہ کی کل نہ کروں گا۔ اللہ سمجھ کے کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا سننے والے، ہم سب محتاج ہیں، اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا دیجیے، قرآن مجید میں دل لگانے والا بنائیے، اے اللہ قرآن مجید میں دل لگانے والا بنائی ہے۔ ہمارے کان گانوں کے عادی ہو چکے ہیں، ہمارے کان موسیقی کے عادی ہو چکے ہیں، اللہ ان کی عادت ہٹوا دیجیے۔ اللہ اس کے اندر جو موسیقی کا گند بھر چکا ہے، ابھی اس کو گند کہتے ہوئے بھی لوگوں کو اشکال ہونے لگتا ہے، اللہ اس کی گندگی کو نکال کے قرآن کی پاکیزگی کو بھر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجھے اور یہ سب جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سب کو اے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔